صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. خلاف پیغمبر کسے رہنموزی، خلاف پیغمبر کسے رہنموزی کہ ہرگز بمنظر نخواہد رسید. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام السلام. عزیزان گرامی، معززین علاقہ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان آل و اصحاب مصطفیٰ، محبان صوفیاء و اولیاء، خصوص فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد عاقب رضا صاحب، زید شرف الکریم امام خطیب جامع مسجد حاضر. آج ہم سب محترم المقام جناب محمد اقبال صاحب کے دو شہزادے صاحبزادے عزیز محمد عثمان اور محمد رضوان زیدہ مجدہما وحفظہم اللہ تعالی کے رسم جنا میں جمع ہوئے ہیں. عزیزان محتشم، رسم حنا ہماری اصطلاح میں مہندی کی رسم کو کہا جاتا ہے، یعنی بارات سے ایک روز قبل. پرانے زمانے میں دولہے کو بھی مہندی لگائی جاتی تھی اور دلہن کو بھی مہندی لگائی جاتی تھی. جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا چلا گیا، اسلام کی سمجھ آتی چلی گئی. تھے تو مسلمان ہی، لیکن شعوری طور پر، علمی طور پر، دینی طور پر وہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے اور اپنے نبی کی شریعت اور ان کی سنت سے دور تھے. سمجھ آنے پر معلوم ہوا کہ دولہے کو مہندی نہیں لگائی جاتی. مہندی لگوانا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں. اور پھر اس مہندی کی رسم میں آہستہ آہستہ خرافات، اسرافات، لغویات و فضولیات در آئی. اسی مہندی کی رسم میں پھر اسلام کے خلاف کئی رسمیں داخل ہو گئی. مرد و زن کا اختلاط تھا، مرد اور عورتیں آپس میں مل کر گانا گانے لگے، حتیٰ کہ ناچ بھی عام ہو گیا. البتہ ہر وہ رسم جو شریعت کے خلاف تھی، دین سے متصادم اور متضاد تھی، وہ اس میں شامل ہونے لگی. کو بند کر دو، صاف آواز ہو جائے گا، بندے کو سمجھ آئے. اللہ مسلم. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں، خصوصاً دور حاضر کے مجدد اعظم، مجدد رواں، استاد الاساتذہ، استاد
امیر المجاہدین حضرت مولانا حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مساعی اور ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کے دینی مزاج اور ان کی تبلیغ دینیہ نے آج یہ رنگ دکھایا، یہ اثر دکھایا کہ آج ہمارے نوجوان اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں گانے باجے کی جگہ نعت پڑھنے لگے اور ان خلاف اسلام رسومات کی جگہ وہ اسلامی ماحول کو اپنانے لگے۔ یہ اچیومنٹ اور یہ ہدف یقیناً بہت ہی اونچے درجے کا ہدف ہے جو حضور سیدی امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی نظر عنایت کا صلہ ہے۔ عزیزان محتشم، مہندی بیاہ کی رسموں کے اندر لوگ نہ جانے کتنا سرمایہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کتنے روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر روپے خرچ کرنے کی بنا پر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی بھی تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ افسوس اس روپے کی جگہ اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضی کو لے لیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی جگہ اللہ کا غضب ہم خرید رہے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے پر اگر انسان کو وقار عزت میسر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر محلے کے اندر ہی وہ خراب و خستہ ہو جائے، گندا ہو جائے اور لوگ پس پشت اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو جناب والا باہر سے طوائفیں منگوائی ہیں، باہر سے ہجڑے منگوا کر میں نے ناچ کود کیا، لوگوں کو جناب والا اپنے گھر میں بلا کر یا اپنے ڈیرے اور اپنے وہ شادی والے ماحول میں جمع کر کے ان کو شراب پینے کا، چرس پینے کا موقع فراہم کیا۔ اگر پیسہ اس پر خرچ ہوا، بظاہر تو لوگ وہ جو پینے والے ہوں گے، جو اس لعنت کا شکار ہوں گے، وہ تو بظاہر تعریف تو کریں گے، لیکن بھلے لوگ، نیک لوگ، شریف لوگ اس کی ہر چوک چوراہے، ہر گلی اور ہر کوچے کی کسی نقطے پر کھڑے یہی بات کر رہے ہوں گے، یار اس کو رب نے پیسہ تو دیا ہے لیکن خرچ کرنے کا ڈھب نہیں دیا، ڈھنگ نہیں دیا، طریقہ نہیں دیا۔ کاش یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ کرتا، کاش یہ پیسہ کسی اعلیٰ جگہ پر خرچ کرتا۔ افسوس اور افسوس کہ آج لوگ اللہ کی اس نعمت کو اس طرح بے دریغ استعمال کرتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی کام کی نعمت ہے۔ پیسہ بھی تو نعمت ہے نا، یہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہے، اس کا تو حساب ہونا ہے۔ تو عزیزان من، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ تم نکاح کرو اپنوں میں سے جو تمہیں اچھے بھلے لگے، اور ایک جگہ تو لفظ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پاک صفت لگے، بھلی معلوم، بھلی لگے، اچھی لگے، تم ان سے نکاح کرو۔ راہ چلتے راہ گیروں سے نکاح نہیں ہوتے، یہ راہ و رسم ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں کہ جیسے وہ مختار شاہ نے لکھا ہے ٹریولنگ لو، یہ کوئی ٹریولنگ لو نہیں ہے، یہ کوئی سفری پیار نہیں ہے کہ بندہ کسی گاڑی میں بیٹھا اور کسی خاتون کو دیکھا تو لٹو ہو گیا اور سمجھا کہ جناب بس اسی سے شادی ہو گئی۔ یہ سفری لو نہیں ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ توبہ ہے، توبہ، پاک صفت بیویوں سے نکاح کرو، توبہ، جو تمہیں بھلی لگے۔ تو بھلی لگے سے قرآن کیا ہے؟ پاک صفت بیویوں سے نکاح کرو، اچھی بیویوں سے نکاح کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حضور نے فرمایا
نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے شادی کر لینی چاہیے، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، حضور نے فرمایا کہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے۔ بندے کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، بندے کی نظر پاک ہو جاتی ہے۔ نکاح کا فائدہ یہ ہے، نکاح کا شادی کا فائدہ کیا ہے کہ بندے کی نظر پاک ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے سطح، اور جو طاقت نہیں رکھتا علیہ الصوم، تو اس پر روزہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَوْ كَمَا قَالَ، حضور نے فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے تو روزے کی برکت سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اس کی جوانی محفوظ ہو جائے گی، اس کی نظر جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گی، اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ اور ایک مقام پہ تو حضور نے فرمایا کہ صوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ تو روزہ ڈھال ہے، تو جو جوان ہے نا، جوان، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو روزے کی برکت سے اس کی خواہشات نفسانیاں کمزور ہو جائیں گی۔ خواہشات نفسانیاں جب کمزور ہو جائیں گی تو گویا کہ شیطان کے وار اور برے خیالات، برے وسوسات بہت کم ہو جائیں گے۔ تو ہمارا تو آدمی، ہمارا نوجوان تو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، نفلی روزہ کیا رکھے گا؟ جو فرضی روزہ چھوڑ دے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں یہی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ قید رمضان ہے جی، قید رمضان کس قوم پہ بھاری ہے جی؟ وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ آزاد طبیعت والے بندے پہ رمضان مبارک کا مہینہ قید والا مہینہ ہے۔ وہ جو ہر وقت گلی کوچوں میں، بازاروں میں چل پھر کر کھانے پینے کا عادی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو پورا دن جناب والا منہ بند کر کے رکھے؟ کبھی وہاں جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح کہیں، کبھی وہاں سموسہ کھا لیا، کبھی دہی بھلے کھا لیے، کبھی وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، کبھی سارا دن چلتا رہتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ تو بڑی پاک چیز ہے، اور پاک لوگ اسے سمجھتے ہیں نا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، سمجھے؟ اور جو سارا دن کھانے پینے کا عادی ہو، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک بس چلتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، اور نہ کچھ صحیح تو پان، اور نہ کچھ صحیح تو نسوار، اور نہ کچھ صحیح تو سگریٹ، اور نہ کچھ صحیح تو جنابے والا سپاری، نہ جانے کیا ہو، اس کا منہ ہلتا ہی رہتا، بند ہوتا ہی نہیں، اس کا منہ قرآن کی آیات سے نہیں ہلتا، پان کھاتے ہوئے ہلتا ہے، سمجھ آتا ہے؟ اور اسے کیا خبر ہے کہ روزہ کیا ہے؟ اسی بات کے بعد نے کہا تھا طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اسے جناب والا اسے کیا خبر ہے روزہ کیا ہے؟ تو روزے کی برکت سے اس کی خواہشات نفسانیاں گویا کمزور ہوگی اور اس کا ایمان کمی ہوگا۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ شادی کرے، حضور نے جو فرمایا شادی کرو، شادی نبیوں کی سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی شادی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبیوں نے شادی کر دی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے شادی نہیں کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت اللہ عیسیٰ سارے ہی شادی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب شادی صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں، سارے نبی کی سنت، سنت محمد نہیں ہے، سنت انبیاء ہے، سنت رسول ہے، سمجھ آگے؟ سنت ملائکہ نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ ملائکہ میں سے کسی کی شادی نہیں، وہ شادیوں سے پاک۔ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور پتہ شادی میں حق مار کیا رکھا گیا؟
جب حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، جنت میں اچانک آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سامنے حوا کو دیکھا، ایک ایسی جنس کو دیکھا جس کی طرف تباہ دل مائل ہوا، تو آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو آواز آئی ہاتھ بڑھانے سے پہلے مہر ادا کرو۔ عرض کیا کہ مہر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے؟ آواز آئی میرے نبی محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود پڑھو تو پھر تمہارا مہر ہو جائے گا۔ جنت میں تو روپیہ ٹکا تو تھا نہیں، تو مہر کیا بنا؟ رسول اللہ پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، مہر سنت ہے، ازل سے سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے، مہر بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سنت کی ادائیگی پر پتہ ہے کیا لوگ کرتے ہیں؟ بڑا مذاق ہے۔ شادی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جی یعنی بری خریدنے سے لے کر رسم حنا تک، رسم حنا سے لے کر پھر برات، برات سے لے کر جی ولیمے تک، اور پھر مکلاوے تک، کسی جگہ شریعت یاد نہیں ہے، کسی جگہ اسلام یاد نہیں ہے۔ نکاح کا وقت ہوتا ہے، مہر کا وقت ہوتا ہے، مولوی صاحب شرعی رکھ لے ہو، حق مہر شرعی رکھ لے ہو۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جناب یہاں حق مہر پر آپ کو شریعت یاد آئی، جب آپ بینڈ باجا بجا رہے تھے تب شریعت نہیں یاد آئی، جب نوجوان لڑکیاں رقص کر رہی تھی تب شریعت یاد نہیں آئی، جب نوجوان لڑکے، نوجوان بے پردہ لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے تب کسی کو بھی شریعت یاد نہیں آئی، بلکہ ماں بھی ناچ رہی ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بھتیجیاں مانیاں سب ناچ رہی ہیں، اور گانے والے مائیں ٹپے گاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مہندی تاں سجدی دے نچے کڑی دی ماں، منڈے دی ماں، پورے خاندان کو نچوا کر پھر کہتے ہیں جی اب مہندی سج گئی، اب نکاح بھی سج گیا۔ سمجھے؟ یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے ہماری ثقافت، یہ ہے ہمارا چلن جی۔ مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں، او 50-60 سالہ بڈھی جڑی نا منہ چوں دے دند کوئی نہیں، پوری طرح اودے کول ٹریا نہیں جاندا، وہ بھی نچن رہی ہے، کیوں نہیں؟ مینوں چاہ چڑھ گئے، اج مینوں چاہ چڑھ گئے میرے منڈے دا بیاہ ہے جی۔ اج وہ جناب والا وہ جسم چ بجلیاں گونج رہی ہیں، پتہ نہیں کتھوں انرجی آ گئی، پتہ نہیں سٹینڈ بھی لی آسیا نہیں کر نہیں کتھوں انرجی آ گئی یار۔ سانوں بھی تو ماں دسے جڑی جناب والا 17 رکعتاں پڑھ نہیں سکتی، بیٹھ کے نماز پڑھ دی نچن نہیں، بیٹھ کے بابے نے نماز پڑھ دی پگڑے پاٹے، میں کہ جی چاچا جی کتھوں انرجی آئی؟ ارے منڈے دا بیاہ جی، تو خوشی بڑی آئی، نماز پڑھ لگے تو خوشی کیوں نہیں آئی؟ روزہ رکھ لگے تو خوشی کیوں نہیں آئی؟ قرآن پڑھ لگے تو خوشی کیوں نہیں آئی؟ اور پھر دیکھو ساری تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام ماحول جو خلاف شرع اور خلاف دین، خلاف سنت رہا نا جی، اینڈ جب درستی کا وقت آیا تو قرآن لے آؤ، قرآن لے آؤ۔ کیوں قرآن لے آئے جی؟ اکھے جی کڑی نو جڑا نا جی قرآن دے سائے وچ رخصت کرنا، قرآن دے سائے وچ اس کڑی دا رخصت ہون دا حق ہے جن نے اس تو پہلا زندگی قرآن دے سائے وچ گزاری ہو۔ سبحان اللہ، اون دا حق ہے کہ قرآن دے سائے وچ رخصت کرو، اون دا حق ہے کہ انہیں جناب والا جوانی دی تحدیث، بلوغت دی تحدیث سے جدو قدم رکھا تو انہیں پردہ کر لیا، انہوں کسی آنٹی کوانٹی بھی نہیں بیٹھے، ان کا حق ہے کہ انہوں قرآن دے سائے چلو سب دیتا ہے۔ جیڑی نچ کود کے آپ بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے ہے جی تے پورے نخرے پورے جناب والا سارے شریعت دے سارے جناب والا ہے دھجیاں اڑا کے تے اج وہ بے پردہ بے ہے جی وہ سطر کو جائی بیٹھی ہے تے اج وہ کس منہ نال کیا جائے کہ قرآن دے سائے تے انہوں سب کرے گی۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين او كما قال۔ سید العالمین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجہ کی بنا پر شادی کی جائے۔ تنکح المرأة لأربع، 4
وجوہات ہیں، 4 وجہ ہیں عورت سے نکاح کرنے کی. کسی بھی عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لحسبها، اس کا حسب، خاندان، والی جمالها، اس کا حسن، خوبصورتی، والی مالها، اس کی دولت، والی دینها، اس کا دین. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسب والی عورت کو اختیار کرو، یہ نہیں فرمایا کہ حسن والی کو اختیار کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مال والی کو اختیار کرو. میرے آقا فرمایا والی دینها، فاظفر بذات الدین. فرمایا کامیابی چاہتے ہو نا، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر دین والی کو اختیار کرو. سبحان اللہ. کیوں جی دین والی کو اختیار کیوں کریں؟ دین والی کو اختیار کرنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ کہ خوبصورتی یہ ایک ظاہر ہونے والی چیز ہے. خوبصورتی قریب الزوال ہے اور سیرت لازوال ہے. سبحان اللہ. خوبصورتی اس کی ایک حد ہے، سیرت کی کوئی حد نہیں. خوبصورتی کی حد ہے کیا؟ جوانی ڈھلتے ہی خوبصورتی گئی، بیماری آتے ہی خوبصورتی گئی، سیرت باقی. خواہ وہ جوان ہے کہ بوڑھی، اس کی سیرت، اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. نیک بیویوں کی سیرتیں اور ان کے کریکٹر، ان کے کردار، ان کے چلن ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں ماں و فاطمہ جیسے. سبحان اللہ. اقبال نے کہا تھا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. بات سمجھے؟ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ جناب والا بے ادب ہو، قرآن پڑھا نہ ہو، قرآن آتا نہ ہو، دین سمجھ میں نہ آتا ہو، اور اس کی تربیت اور اس کے جناب والا اصلاح وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہ کی گئی ہو، اور وہ جناب کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہو اور کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کو اختیار پڑھنا گناہ نہیں. کالج یونیورسٹیوں میں واپردہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ کالج یونیورسٹی میں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانی شرافت، خاندانی وقار کو ملحوظ بھی تو رکھے نا، اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ملحوظ رکھے. تو عزیزان من، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کر، راہ چلتی کو نہیں. میں جناب اتنے گیا سامنے میں اتنے بیوی پسند آ گئی تھی، جاؤ تسی اتنے جاؤ تسی نکلو. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سنایا کرتے تھے، ایک بات سنایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک بیوی نو نا جی کسی بندے کو محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، یا بندے کو کسی بیوی نال پیار ہو گیا. اس بندے نے بیوی نو کہا کہ تو میرے نال اگر پیار کرنی ہے تو پھر کرو ماں باپ کو چھڈ، کیونکہ میں رشتہ بھی منگیا تو تینوں تیرے ماں باپ رشتہ نہیں دینا، تو تم میری خاطر گھر نہیں چھڈ سکتی، ماں باپ نہیں چھڈ سکتی، بہن بھرا نہیں چھڈ سکتی. انہیں نہیں چھڈ سکتی. انہیں ادھی راتی اپنا پوری بستر بنیا، سامان ضروری کپڑے شپڑے جو کوئی گھر سونا زیور پیا سی چکیا ہے جی، تے بکل ماری تے رات دے نیرے وچ گھروں باہر. ہن سفر دور دا سی تے انہیں اپنی اونٹنی لئی، اونٹنی اونٹ تے سوار ہوئی تے اس مقام تے پہنچ گئی جتھے اس دے عاشق نے، اس دے محب نے عنوان دا وعدہ کیتا اس نے تو فلاں جگہ تے آ جا تے اگوں پھر اسی اپنی منزل مقصود تے پہنچ جا گے. لو جی وہ اپنے اس جگہ تے پہنچ گئی، انہیں اپنے اس عاشق اس محب نو لیا تے ٹر پے. دونوں جنے ٹر گئے تے اگے ایک دریا نہ سی، دریا عبور کرے نا تو پانی آئے نا ڈونگا تے اونٹ بھی اتنے بہ گئے. اونٹ بھی اتنے بہ گئے. انہیں پوچھا کہ اونٹ بھی تو لے کے آئی ہے تے یہ بہ کیوں گئی ہے؟ یہ تو سانو بھی ڈبوئے گی، تو بھی ڈبے گی، میں بھی ڈبا گا. یہ کی کیتا ہے؟ انہیں کہا کہ جڑی ماں سے اس اونٹنی دی ماں وہ بھی جدوں ڈونگا پانی آندا سی تے وچ جا کے بہ جاندی سی. گل سمجھے؟ ہاں جی ہاں جی. یہ ماں بھی نہیں کرتی سی. انہیں کہا پھر واپس چلی گئی. انہیں واپس کیوں؟ میں سارا کچھ بھلا آئی ہوں، میں تیری خاطر ماں باپ چھڈ آئی ہوں، کنبا چھڈ آئی ہوں، خاندان چھڈ آئی ہوں، بہنا بھرا روڑ آئی ہوں.
میں عزت وقار کا تیری خاطر لحاظ نہیں کیتا، تو کہنا ہے چل میں تینوں واپس چھڈا، میں ہن واپس جان جوگی ہن مینوں جدھر جانا ہی لے جا، ہن میں گھر جان جوگی نہیں، انہیں کہ ہلے بھی کچھ نہیں بگڑیا، ہو سکتا ستے ہوں، چل واپس چلیے۔ بی بی بزے دے میں واپس نہیں جانا، میں واپس نہیں جانا، بندہ کہنا میں تم چھڑ کے آنا۔ آخر بی بی نے ترلا محنت کی تھی، انہیں میں دس پسی تینوں ہویا کی تو تو میری خاطر جان دے دس ہے، تم تو کہہ نس کے آ جا، میں نس کے آ نہیں ہاں، تے ہن ہے کی ہویا تم واپس چھڑنا چاہنا ہے؟ انہیں کیا تم سمجھ آ گئی؟ مینوں سمجھ آ گئی جی اس اونٹنی نے ساڈے نال کیتا ہے، کل نوں ساڈی دھی بھی انج کیتا نا، اس اونٹنی نے کی کیتا ہے، ایدی ماں بھی ڈوبے پانی چ بہ جاندی سی، اج تو نس کے آئی ہے، کل ساڈے وچوں دھی ہو گئی تے او نس گئی، اس واسطے واپس جا، عزت و وقار نال بیان کریں گے، انج نس کے بیان نہیں کرنا، ماں پیو دی عزت نوں داغ داغ نہیں کرنا، جا واپس جا، جے تو میری قسمت ہوئی تو مل جائے گی، لیکن میں ایک نہیں بیان کرنا کہ کل ساڈے نال انج ہوئے کہ ساڈی دھی انج کرے، بات یہ ہے جناب، اے ہے اقبال نے جڑی گل کی نا، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، ماد نظر ماد اولاد بن سکتی نہیں، کیا سمجھ آ گیا؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برادر کردار قاہر، اے اقبال نے کیا ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کہ کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، تو کنا دا باس ہے، تیرے ابا کیڑے سن، تیرے اسلاف کیڑے سن، تیرا پیچھے نظر تے مار، اپنے بڑیاں نوں تے ویکھ، انہاں دا کردار کی سی تے تیرا کردار کی ہے؟ اقبال نے کہا سی کہ تیرے آبا کی نگاہ، تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جن کے واسطے ہے، وہی باطل تیرے کشانہ دل میں منگی، اور جنہاں نوں ساڈے بڑے ویکھدے سن مطلب نکل جاندے سن، اج وہ ساڈے محبوب بنے بیٹھے، فیورٹ، اے میرا فیورٹ اداکار، اے میرا آئیڈیل ہے، تیرا آئیڈیل تیرا فیورٹ خالد بن ولید نہ بن سکیا، شاہ رخ نہیں بننا سی، تیرا فیورٹ تے تیرا جناب والا ہے جی آئیڈیل کسی گلوکار میں اداکار نہیں بننا سی، تیرا فیورٹ تے تیرا آئیڈیل محمد عربی دی ذات تے اس دے اصحاب تے اس دے اہل بیت کیوں نہ بنے، حسن تے حسین کیوں نہ بنے، امام موسیٰ کاظم تے امام جعفر صادق تے امام تقی امام نقی امام محمد باقر امام حسن عسکری کیوں نہ بنے، ابو بکر و عمر کیوں نہ بنے، ہاں جی، اور جناب والا عثمان علی کیوں نہ بنے، طلحہ و زبیر کیوں نہ بنے، حضرت انس کیوں نہ بنے، حضرت ابو سعید خدری کیوں نہ بنے، جابر بن عبداللہ کیوں نہیں بنے، تیرا آئیڈیل تے ذاتاں بننی چاہیے سی، تیرے اندر نکھار آندا، تیرے گھر چ وقار آندا، تیرے تینوں بھی لطف آندا، تیرے گھر تیرے بچیاں نوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستفاد المؤمن بالتقوى بعد تقوى اللہ، حضور نے فرمایا خیر له امرأۃ صالحۃ، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کے بعد، اللہ سے خوف کے بعد بندہ مومن کے لیے جو انتہائی پاک صاف چیز ہے وہ اس کے لیے نیک بیوی ہے، دنیا کی بہترین چیز، خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، الدنیا کلھا متاع، انہوں نے فرمایا ساری کی ساری دنیا جو ہے کہ متاع ہے، وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان کیا ہے، نیک بیوی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی تفسیر پتہ کیا کرتے تھے؟ ایسا تو اسکولوں نے باہر لکھی ہوئی تھی، انہوں نے سکول میں بنا دیا فی الدنیا بنا دیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے بی سی فی الآخرۃ حسنہ ہو گئی، سمجھے گا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کی تفسیر حضرت علی المرتضی کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو
فی الدنیا حسنہ نہ، فی الدنیا حسنہ، یہ نیک بیوی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ترجمہ ہے اے اللہ سانو دنیا وچ بھلائی دے، نیکی دے، اچھائی دے. وہ کہتے ہیں حضرت علی فرمان رہے کہ دنیا دی اچھائی نیک بیوی ہے. کہتے ہیں فی الآخرت حسنہ، آخرت وچ اچھائی کی فرمایا پورا. آخرت دی اچھائیاں کی نے پورا، تے دنیا دی اچھائیاں کی نے نیک بیویاں. تو کہتے ہیں باقی نہ عذاب النار، ایندا کی ترجمہ ہے، ایندا کی مفہوم ہے. حضرت علی فرمان رہے دنیا دے وچ جڑی خراب بیوی ہے نا، بدماش بیوی، گناہگار بیوی، بدکار بیوی، بد چلن بیوی کسی نو مل جائے اودے واسطے دنیا وچ بھی عذاب تیار کر دے. باقی نہ عذاب النار، وہ عذاب باقی نہ عذاب النار ہے نا، باقی نہ عذاب النار کو مراد حضرت علی کہہ رہے کہ عذاب النار جو ہے نا وہ بدکار بیوی، بد چلن بیوی. اس بات میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خطبہ علیکم، توڑے بلے کوئی نوجوان نیک دیندار ہے جی جن دے دین نو جن دے خلق نو تسی پسند کر چکے ہو نا، وہ تنوں رشتہ بھیجے، پیغام نکاح بھیجے تے فوراً قبول کر لو. نیک لڑکے دا، نیک اخلاق والے دا رشتہ فوراً قبول کر لو. اگر تساں انہوں کر دیتا رد تے زمین چ فساد پھیلے گا، زمین میں فساد. حضور نے نیک اخلاق والے جس دا دین اعلیٰ ہوئے انہوں ترجیح دیتی. بیوی والے بھی گل کی تھی، فرمایا نیک بیوی وہ ہے جن دا دین اعلیٰ اندے کول ہوئے. ہن ساڈے عزیز رشتہ دار بیلی سجن آنڈی گوانڈی کسی رشتہ ویکھن جاندے نے تے وہ پتہ ہی کہ پوچھتے ہیں کڑی دی تعلیم کی ہے، اس تعلیم تو مراد کی ہوتا ہے ایف اے بی اے ایم اے ایم ایس سی سی اے بی بی اے ایم بی اے سمجھ آ ایم ایس سی ماسٹر آف سائنس کیتا ہے، بزنس دے وچ انہیں جناب ایم اے کیتا ہے، ایک جناب والا فلانی ڈگری دے کول فلانی ڈگری. کدے ہن اج کل ماحول دے اندر کدے کسی نے اے نہیں پوچھا قرآن پڑھی، قرآن پڑھنا کوئی نہیں پوچھتا. پھر تسی توقع کرو جن سے آنچل کے دوپٹے کا سنبھالا نہ گیا، خاک ان سے میرے گھر کی حفاظت ہوگی. اچھا دیکھو سر تو دوپٹہ نہیں لیا گیا، انہیں تھوڑا گھر سنبھالنا ہے. سمجھے انہیں قرآن پڑھ کے بالا نہیں تربیت کرتے. اللہ. اچھا حضور نے نیک بیوی دیا پھر علامتاں دسیاں. فرمایا نیک بیوی المرأۃ الصالحہ کہ ان امرها اطاعت وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ لِنَفْسِهَا وَمَالِهِ نَفْسِهَا وَمَالِهِ. چار گلاں میرے آقا نے کی دیا. فرمایا کہ نیک بیوی دی پہلی علامت نشانی یہ ہے کہ اگر خامد نو حکم دے تو مان لے، اڑی نہ لا لے، زد نہ کر پوے. بڑا بڑا درجہ ہے. امام نووی نے ریاض الصالحین سے حدیث نقل کی تھی، ان کا میرے مفہوم یاد آ رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی بیوی مری اس حال وچ مری کہ ان کا خامد ان کے راضی سے وہ بیوی جنتی. سبحان اللہ. پھر سنو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی بیوی مری اس حال چ مری کہ ان کا خامد ان کے راضی سی وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اے ان امرها اے ساڈی گندیاں بہناں نوں کنے دسنا. جس بیٹی نے گھر ویکھیا اپنا پیو دا روح ہے وہ خامد نوں بھی اوندا روح بھی برداشت کر لے. تے جن نے ویکھیا ہوئے نا کہ اے جناب والا ابا جی دی چکے دی عزت نہیں، ماں نہیں، جدوں چاندیاں نے ذلیل کر دیندے نے، جدوں چاندیاں نے گھروں کڈ دے، جدوں چاندیاں نے جناب خجل کر دیندیاں نے، جن دے سامنے چاندیاں نے ذلیل کر دیندیاں نے، ان دی بیٹی اپنے خامد کی کتنی کوئی عزت کرے گی. تربیت ہے نہ ہے اور کدا نہ ہے. یہی تربیت. اے بندہ جدوں بیوی نوں چاٹ لیندا ہے میں وہ بیٹی ویکھ رہی ہوندی سارا کچھ، انہوں سمجھ آ رہی ہوندی. بعض دفعہ پیو جان کے چاٹتا ہے، ان میں حکمت ہوندی ہے تاکہ تھیاں نوں سمجھ آوے، سبق آوے.
بیٹیوں کو پتہ چلے اے ابا جڑا ڈانٹ رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں کہ کل میرا خامن میرا بیاہ ہوئے گا میرا خامن جب مینوں ڈانٹے گا جی تو مینوں سمجھ آئے گی کہ میرا پیو بھی ایک خامن سی تے میری ماں بھی ایک بیوی سی سمجھے تے ماں دے پیو دے جھاڑن وچ بھی نا کوئی حکمت ہوتی ہے بندے بات کو سمجھ رہا ہوں کہ شاید کوئی جھگڑا کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اگر عورت ہوئے مطیع فرما بردار ہوئے نیک ہوئے تے چنگی ہوئے کسی چنگی ماں دی وہ چپ کر جائے گی بیٹھ جائے گی چپ کر وہ درس دے رہی ہوگی تھی وہ اپنی خاموشی کو تینوں درس دے رہی ہوتی ہے کہ تیے کدے خامن تیرے تے زبردستی کوئی چاٹ منہ کر لوے کوئی غصہ کٹ لوے تے اگوں گالاں کڈنے دی بجائے برداشت کرے جی میں تیرے پیو دا غصہ برداشت کر رہی ہے تو برداشت کر لے وہ اپنی خاموشی چ سبق دے رہی ہوتی ہے اتنا تربیت اور کتنا تربیت چلے ہو بے شک میرے آقا نے فرمایا ان امر رہا طاعت خامن بڈھی نو حکم دے تے بڈھی مان لوے فرما برداری کرے دوسری کوالٹی میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دی دوسری کوالٹی یہ ہے حضور نے فرمایا کہ ناظر علیہ حسرت جب انہوں ویکھے تے کو خوش ہو جائے سبحان اللہ بندہ بڈھی نو ویکھے تے بندہ خوش ہو جائے کیویں خوش ہو جائے بندہ تھکیا ٹوٹیا مزدوری کردا ہے جی آوے حال ماردا کھیتاں وچ بندے چھاندا جناب ہے جی راجگیر تے اپنا ہے جی سارا دن وہ 9 گھنٹے 8-9 گھنٹے دے ایک مزدور جڑا کام کردا ہے نا جو 10-12 گھنٹے کام کر کے آوے تے شام نوں روٹی بھی نہ ملے انہوں گرم پانی نہ ملے انہوں منہ دھونے کا پانی نہ ملے اون دے واسطے کوئی شاہی نہ تیار ہو اوندا پلنگ اوندا بستر ہوندا ہے جی اون دی منجی تے اون دی چادر ہی نہ بچھی ہوے وہ آوے پوچھے جناب روٹی نہ کہ مار گیا کھنا اپنے داتا صاحب کو کھاؤں دا میرے واسطے لینا دا کلا آ گیا جدوں انہوں سنن میں ملے اس خوش ہوئے گا نہیں حضور نے کہ ان ناظر الیہا ویکھن والے خوش ہو جائے سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے نال کسی غزوے وچ گئے واپس آئے تے حالے مدینے وچ بڑے نہیں سی مدینہ شریف بڑے نہیں سی تے پہلا ہی میرے آقا کریم السلام والسلام نو عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث عہد بعرس یا رسول اللہ میرا نواں بیاہ ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا او بیان کدے نال کیتا ہی کواری نال کیتا ہے کہ بیوہ نال حضور بیوہ نال میرے آقا نے فرمایا تو کواری نال کردا اگے ہن پھر وجہ ہے وہ محدثین نے لگیا چھوڑیا وجوہات لکھی ہیں اون وچ ایک وجہ لکھی ہے کہ میری 9 بہناں سن سمجھ آئی میری 9 بہناں سن انہاں دے والد احد وچ شہید ہو گئے سن نا جنگ احد وچ انہاں دے والد شہید ہو گئے پیچھے 9 بیویاں تے ڈھیر سارا قرض چھڑ گئے تے کواری بڈھی واسطے خرچہ زیادہ کرنا پینا سی ٹھیک ہے پھر جے کواری آنے کیوں بھی انہاں بیویاں نال اکو جی عمر والی تو کھیل نہیں رہنا سکتا کہ بیوہ نال تاں بیان کیتا ہے تاکہ انہاں نوں ماں دی صورت کوئی بیوی مل جائے کوئی تربیت کرے میری بہناں دی سبحان اللہ سمجھ آئی گل سمجھ آئی ہاں جی میرے آقا نے کہ کچھ نصیحتاں فرمائیاں ہے نہیں وہ تسی مولانا کا رضا صاحب کو پوچھ لیں حضور نے فرمایا ہن گھر جاویں تے پہلے پیغام بھیج وہ تیرے واسطے بات سمجھ جائے میں اپنا ترجمہ بڑا سونا جا کیتا ہے ویسے لفظ دے اگے بھی ہے میں سونا نے ترجمہ کر چھڑیا مرادی مفہوم وہ تیرے واسطے بن سمجھ ہے نہ ہاتھ ہو جائے سمجھے تیرے واسطے بن سمجھ ہے انہاں مطلب ہے کہ خامن کہ تو دوروں آوے تو نہ حق بندا ہے اج کل تے فون ہے نے کری ہے نا کہ سرپرائز دے چکر دے وچ سمجھ آ گئی گل سرپرائز دے چکر جو ظاہر ہے کہ بیوی گھر وچ عام طور تے بچیاں دے نال ہاں جی اون جو معاملات نے بچیاں دے نال وہ سرپرائز دے چکر چ میں سرپرائز دینا اے سرپرائز دینا بھی خلاف سنت ہے کوئی سنت نہیں میں یکدم بچوں کو خوش کر دیا یہ کیڑی گل تسی پہلا اطلاع دیو تاکہ تہاڈے واسطے اہتمام ہوے ہاں گھر صفائی ہوے ماحول ٹھیک ہوے خوشبودار ہوے بیوی بنی سمری ہوے بچے بھی جڑے نے وہ نہ ہوے تیڑو لگے ہون جو پنڈا دا ماحول ہے سمجھ آ لمبی قمیض پائی ہو جناب تے اے جناب بچے نوں سونے کپڑے پہن بندہ آوے خوش ہو اے ہے ناظر علی حسن اللہ تیجی گل میرے آقا نے فرمائی فرمایا ان اقسم علیہا امرت حضور نے فرمایا قسم خامد اپنی بیوی تے قسم کھا لے پوری کرے قسم کی کھاوے او کہے خبردار جے تو اپنے پیکے گھر نہیں گئی اے حکیم الامت نے بھی اگے شرائع کی تھی اور بھی کیتی لیکن اینی کو گل میں اس واسطے کر رہا کہ اج کل نا لوکی انہاں چیزاں نوں سمجھدا دیکھو جی پابندیاں لاندا ہے فلانا کردا ہے ٹھکنا کردا ہے او تینوں بھی تو خوش رکھ رہے ہیں اے ہے
میرے آقا نے فرمایا اگر اودے اوتے قسم کھا لے نا خاوند تے اونوں پورا کرے، بیوی پورا کرے، قسم کیویں کھا لے؟ انہاں کہ میری بیوی میری اجازت تو بغیر تے ماں پیو کر نہیں جاندی، تو کدے گل کرنا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، ایویں گل پوری کرے۔ انہاں کہ میرے خاوند نے ہے کیا کہ میری اجازت تو بغیر ماں پیو کر نہیں جاندی؟ لو جی اج بعد ماں پیو گھر بھی اجازت جانا ہے تے پہلے خاوند کو اجازت لینی ہے۔ اے ہے نقصہ ملیا ورنہ یہ کوئی پیڑی گل نہیں، یہ تے میرے آقا نے وقار دسیا بڈھی دا، لیکن ساڈے ہاں اس گل تے لڑائیاں ہو جاندیاں، گھر اجڑ جاندے ہیں۔ تو میرے تو پیو چنگا نہیں لگا، وہ ساس پٹیاں پڑھا کے اپنی دھی کو گزار گھر بہا لے گی، لیکن وہ حکمت نہیں سمجھ آئی۔ میرے آقا نے پہلے حکمت دسی ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ سارا فقہ کا مسئلہ بھی ہے، اصول فقہ میں مسئلہ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اگر خاوند نے کوئی ایسی قسم چک چھٹی یا معلق طلاق دے چھٹی، انہیں کیا کہ اگر تو فلانے گھر گئی تو تینوں طلاق ہے، یہ گل سمجھنا لیجیے، اگر تو فلانے گھر گئی تو تینوں طلاق ہے، وہ 5 سال بعد 10 سال بعد بھی اس گھر چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی، نہیں سمجھے؟ ہاں یہ طلاق معلق کہتے ہیں، 10 سال بعد بھی اس گھر گئی نا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور جب اسے دین ہی نہیں پڑھتا سانو کیوں پتا چلتا؟ 10 سال بعد سارا کچھ بھول جاتا ہے، بندے نے بھی بھول جاتا ہے میں کہڑی قسم چک پائی تھی، کہڑی میں گل کی تھی، 10 سال بعد کتوں یاد رہا؟ بات ہے۔ چوتھی گل میرے آقا نے ایک بیوی دی دسی فرمایا، چوتھی گل ہے ان غاب عنہا نصحته فی نفسها ومالہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا چوتھی کوالٹی خوبی نیک بیوی دی یہ ہے کہ اگر خامد اون دے کول نہ ہوئے، غابا غائب ہو، اگر خامد اون دے کول نہ ہوئے تے پھر بیوی جڑی نا اپنی ذات اور خامد دے مال وچ خرد مرد نہ کرے، اپنی ذات اور خامد دے مال وچ اون دی خیر خواہ ہوئے، خیر خواہ ناصحت ہو، اون دی خیر خواہ ہوئے، کسے ایسے بندے نو گھر نہ بڑھن دے جنوں خامد پسند نہیں کرتا، پاویں چاچے دا پتر ہوئے تے پاویں تائے دا ہوئے، پاویں مامے دا پتر ہوئے، خامد نے بندی لا دیتی ہے گھر نہ بڑھن دے۔ اے یہ فائزو ہن واجرو ہن فی مضاجع بدری ہن فی نطان فلا ایتنا دا ہی مطلب سمجھ آ گئی؟ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، جدی حفاظت دا حکم اللہ دے اس کے رسول نے دیتا ہے، حفاظت کرے۔ حفاظت کی ہے کہ ہن جڑے خامد دی تو غیرت ہے، اس دی غیرت کا تقاضا ہے کہ تو ان پوچھوں بغیر سکیا ماپیا گھر نہ جا، تے خامد دی اجازت تو بغیر کسی نو گھر بھی نہ بڑھن دے۔ اگر خامد کسی بندے نو پسند نہیں نہ کردا، بھاویں جنہ بھی قریبی رشتہ دار ہے، تو انہوں گھر نہ بڑھن دے۔ یہی ہے قرآن اور اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دا مطلب۔ لیکن ساڈے ہاں جگہ ہی اس گل تے میں آیا سا کہ پردہ کر لے، میں آیا سا میرا ماما آیا تیرے پردہ کر لے، لیکن آج کے ملی نہیں۔ اسلام کی کہنا ہے، کدے ایسے سوچے کدے غور کیتا ہے؟ تو جو ہے حضور نے نکال ادھا دین کیا ہے؟ ویسے تو تقوی ڈالی، سب تو بڑی نعمت ہے تقوی، اللہ کو بندہ ڈرے، اللہ کو بندہ ڈرے، سب تو بڑی گل ہے خوف خدا۔ خوف خدا تو بعد جڑی نعمت ہے نا بندے دے کول، وہ ہے نکاح، شادی۔ شادی دی برکت نال بندہ نیک ہو جاتا ہے، کہ نیک بیوی مل جائے نا بندے دی بہت ساری عادتاں چینج کر دیندی نیک بیوی، جنہاں دی ہیں نے پوچھ لو انہاں نوں۔ نیک بیوی بندے دے بہت سارے مزاج پیڑیاں عادتاں
چھڑا دیتی. کئی بندے خدا دی قسم ہے سگرٹ پیندے انہوں سگرٹ چھٹ لیندے نے, پان کھان دی نسوار کھان دی چرس پین دی عادت, کئی ہر ایک میں ہیں ایسی کئی عادتیں جڑیاں نے بریاں وہ بیویاں چھڑا دیندیاں نے. نیک بیوی ہوئے نماز نہ پڑھتا ہوئے تے نیک بیوی جڑے بندے نمازی بھی بنا دے. جے ماں باپ کا نافرمان ہوئے نیک بیوی تے وہ بندے نوں فرما بردار بھی ماں باپ دا فرما بردار بھی بنا دے. اگر وہ بندہ جناب والا دی کوچیاں پیڑیاں عادتاں ہون تے نیک بیوی اون دے نال رویہ اس طرح دا رکھ دیے کہ ہن بندہ اپنے بیوی دی محبت چ وہ چیز چھڑ دیندا ہے. اے طریقہ ہوتا ہے, حکمت ہے. میرے آقا نے 4 تھیاں سن. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے پوچھا, علی 10 عورت کی سب تو بڑی خوبی کیڑی ہے؟ اپنے دماغ کو پوچھ رہے ہیں, قرآن کیوں نہیں پوچھا؟ سمجھ آئی؟ حضرت علی جناب محفل جو گئے تھے حضرت فاطمہ کو جا کے پوچھا, سوال بڑا اوکھا ہو گیا. حضور نے پوچھا عورت کی سب تو بڑی خوبی کیڑی ہے؟ ہن ظاہر بندہ تسی میں تانوں پوچھا تسی بھی سوچی پہ جاؤ گے کہ شاہ نے پوچھا جناب عورت کی سب تو بڑی خوبی کیڑی ہے؟ کوئی کہے کہ لمبا قد سونا نک لمبا نک ہے جی حسین و جمیل ہوئے یا پڑھی لکھی ہوئے. اے خوبیاں نے اج کل کیا سونے کپڑے پا دی ہوئے ہے جی. اج کل تے خوبیاں دنیا جاندیاں یہ خوبیاں نہیں نے. خوبی کیڑی ہے پوچھا گیا علی مرزا کہنے سیدہ فاطمہ کو. سیدہ فاطمہ کو پوچھا کہ حضور نے سوال کیتا ہے. سیدہ نے کیا عورت کی سب تو بڑی خوبی ہے یہ کہ وہ اپنے بندے نو کسی دوسری بیوی والے مائل ہی نہ ہو. سبحان اللہ. سمجھ آئی نہیں؟ اپنے بندے کو کسی دوسری بیوی والے کسی عورت والے مائل ہی نہ ہوتے ہوئے, یعنی انہوں پیار ہی نہ دے, محبت ہی نہ کرے, الفت ہی نہیں دے, انہوں حکم ہی نہیں منے. سمجھ آ گئی؟ وہ ستی کو آواز دے تو جناب ستی بھی یعنی گرم بستر چھاڑ کے خامن دے جناب والا انہوں حکم مننے کے گل سنے. سمجھ آ گئی؟ کئی بیویاں نیک بیویاں میں تو دسن دیا انہاں سیر بھی بندے ہوتے ہیں بخار نہ تپڑ نہیں ہوتی ہیں. انہوں پتہ ہوتا ہے شام کو خامد نے آنا روٹی بنا کے رکھ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو بندہ بیچتا ہے نا ایویں جناب لوگ کی کہنا ہے کوئی تھلے لا کے اپنا وہ بندہ ایویں تھلے نہیں لگتا بندہ جو ہے کوئی سمجھ آ گئی ایسے والی گل نہیں ہے. چلے ہوئی گل آتے سانو ساڈے نبی نے دسی. اج یہ ساری چیزاں اسی بھول گئے, نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی چوس کے رکھی. ہڈی کا گوشت تو لا لیا تے چوس کے رکھ دی. حضور نے ہڈی چکی پھر چوسی. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی پیتا گلاس نال جڑے ڈوگے نال جڑے کونے نال جڑے پیالے نال واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن نال جس برتن نال سیدہ نے پانی پیتا حضور نے اوتھے منہ رکھ کے پانی پیتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور پھر میرے آقا نے پتہ کیا اے ہے مزاج شناسی کہ جو بڈھی دا بندہ مزاج شناس ہوئے تو پھر گل کی ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب تو میرے نال ناراض ہونی ہے خفا ہونی ہے مینوں پتہ چل جاتا تو میرے نال ناراض ہے. عرض کیتی کہ آج تک کیویں تسی پہچان دو میں تے کوئی ایہو جی ادا وکھاندی نہیں کوئی ایہو جی میرے عادت ہے نہیں میں ایسا طریقہ رکھدی نہیں کہ جتوں پتہ چل جائے کہ میں تواڈے نال ناراض ہاں. میرے آقا نے فرمایا جب تو میرے نال ہوندی نا ناراض ہے اودوں تو کہندی رب ابراہیم دی قسم ہے. سبحان اللہ. بخاری کی بخاری صحیح بخاری اودوں تو کہندی رب ابراہیم دی قسم ہے. جدوں تو ہونی میرے نال راضی جدوں تو میرے نال ہونی نا خوش تو کہندی ہے رب محمد دی قسم. سبحان اللہ. گدا ہوئے تے بڈھی دا مزاج شناس نہ ہوئے تے بڈھی ہوئے تے بندے دی مزاج شناس نہ ہوئے پتہ ہی نہ چلے 50 سال بعد مجھے نہ پتہ چلے میرے بندے نوں کیڑی شے اچھی لگدی کیڑی شے بھڑی لگدی کتوں میرا بندہ خفا ہو جاتا ہے کتوں میرا بندہ ناراض ہو جاتا ہے. مینوں وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے جتے میرا بندہ ناراض ہو جاتا ہے. عقل مند دھیاں دی نشانی عقل مند ماواں دی نشانی اپنی دھیاں نوں دسن کہ پتر اے چیزاں نوٹ کرنیاں نے کہ کتے تیرا خامد ناراض ہوندا ہے کتے تیرا خامد خوش ہوندا ہے. جتے خوش ہوندا ہے اودی خوشی اونوں خوشی دے پھر گل ہوئے گی نا. پھر بندہ جناب والا مینوں ایک بندے نے کیا وہ کہنے لگا جی شادی ہے اسی لکھ لکھا کرنا ہے. میں کی لکھ لکھا کرنا ہے کہ 5 لاکھ حکمہ لکھانا ہے 6 لاکھ روپیہ اگر طلاق دے تاں تے پھر اسی 6 لاکھ لکھانا ہے 20-25 ہزار روپے کیسے ہے جڑا نا مہینے دا خرچ پانی بھی لکھانا ہے. میں کہ پھر وس پے گارنٹی ہے پھر بس پہ میں کہا چلیا
یہ لکھاں نال دھیاں نہیں واسطیاں آئے گا لکھاں نال دھیاں نہیں واسطیاں دھیاں واسطیاں نے منہ تے پیار نال آداب نال احترام نال اطاعت گزاری وفا شعاری نال قناعت پسندی نال خاوند تے کدے اوکھا ویلا آ گیا اوکھا ویلا آ گیا کدے اون دی دیہاڑی نہیں لگی شام دا کھانا نہیں انہیں کہ کوئی گل نہیں کہ تو بھوکا تے میں بھوکا رہنا اے کیڑی گل ہے جے تو میں بھوکا سوتا تے میں بھی تیرے نال بھوکا سواں گی جے تو جناب والا صبح کام تے بھوکا ٹر گیا نا تے میں بھی سارا دن کچھ نہیں کھاواں گی رب دے گا جتنا دے گا میں تھوڑے دن گزارا کراں گی میں خوش رہاں گی جتنی تیری آمدنی ہو تے خوش رہاں گی سبحان اللہ ناجائز تمنا نہیں کراں گی جے سال بعد تو سوٹ سوائے گا تو میں بھی سال بعد ہی سواواں گی جے تو سال بعد جُتی لے گا میں بھی سال بعد ہی رہاں گی اے گل تیجاں نوں کدے ایسے سکھایا ہوتا تے لڑائیاں ہون گیا سی تیجاں نے اٹھنا سی میں نے سوٹ نہیں لے کے میں نے جوتے نہیں لے کے میں تو سچی گل سن مسجد بیٹھا میں پڑھدا سا نماز وقت کی خبر پڑھی اکھی خبر پڑھی میں پڑھدا سا ایک ہالی ووڈ دی مووی آئی سی ٹائٹینک گزرنے والے فلم لگی ہوئے تے بی بی نے اپنے بندے کو کہا میں فلم دکھا نے کہا چھٹی والے دن ویکینڈ پہ لے جاؤں گا سمجھے چھٹی والے دن لے کے جاؤں گا انہوں نے کہا اجے جانا ہے انہوں نے کہا آج میرے کو ٹائم نہیں ہے انہوں نے کہا پھر مینوں طلاق دے تربیت کی ہوتی تو کہتی اور قرآن پڑھی ہوتی تو کہتی جو تو قرآن کی تعلیمات دیتی تو کہتی کہ جب میں فلم نہ بخائی تو طلاق دے کے میں فارغ کر پھر ہے کہتی پھر ہے نہ کہتی انہوں نے کہا جب تم کما کے میں کھا نہیں سکتا تو چھڑ دے انہوں نے کہا چلا جب تم کو جویں گزارا تو کرے گا تیرے نال میں سبحان اللہ غلط ہے اسی وفا شاعری تے سکھائی نہیں قناعت پسندی تے سکھائی نہیں اسی پہلے دن دھی نوں سبق یہ دیتا ہے کہ یہ جا کے خاوند دی نوکری تے قبضہ کر لے جو کچھ کما کے لے آئے انہوں اپنے کہنے چ لیا اپنے جناب قابو چ لیا پھر جناب والا جادو ٹونے دے ستے خیرہ ہو جاتے ہیں چاندی ہو جاتی جادو ٹونے والے انہوں نے کہا جناب لے جاؤ ہے فلانے عامل کو لے جاؤ میرے واسطے کچھ نہیں کرتا جی میں کچھ دینا نہیں ماں نوں دتی جاتا ہے پیو نوں دتی جاتا ہے بھراواں نوں کھائی جاتا ہے چاندی ہو جاتی خدا دی قسم ہے او خدا تے رضا تے راضی رہنا یار اپنی ماں والے دیکھے نو تی جیڑی اج یہ شکوا کرن دی او ماں والے دیکھ لو تے کیویں گزارا کردا دادی والے دیکھ لو اون دی دادی نہیں ہے اون دی ماں نہیں ہے اون دے پیو نال اپنے خاوند نال اور اون دی دادی نے اپنے جناب والا خاوند تے اون دے دادے نال کیویں گزارے کیتے اون نے ویکھیا نہیں ویکھیا کاش اون نے ویکھیا ہوندا تے حال نہ ہوندا سمجھ آ گئی ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ ام المومن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تے گل کر رہے سن تے سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی حالے تو وہ بھولی نہیں اللہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں انہوں کیویں بھول جاواں میرے بچے اودے چ سبحان اللہ مینوں جدوں کافر ستاندے سن نا مینوں کافر پتھر مارتے سن کافر مینوں جدوں ستاندے سن کدے اوجڑی رکھتے سن میں سجدے جاندا سا اوجڑی رکھ دیندے سن کدے مینوں پتھر مارتے سن کدے راہ وچ کنڈے کھلاتے سن کدے ٹوئے کھڈے کرتے سن کدے جناب والا معذرت پیچھے نکے نکے بال لا کے تے مینوں اس طرح گلاں کرتے سن ہیں جدوں میں گھر آندا سا تے مینوں پتہ کی کہندے سی اے پیارے حبیب اے اللہ دے حبیب تسی تے غم گسار ہو تسی تے غم خار ہو تسی تے یتیماں دا غم کھان والے ہو رب تانوں کلیاں نہیں چھڈے گا سبحان اللہ سونے تسی کیوں غم کھاندے ہو تہاڈا رب تانوں کلیاں نہیں چھڈے گا او میرے انج میری ڈھارس بنتی سی نیک بیوی دا کم ہے خامد غم چ مبتلا ہویا انہاں کلا دے بندہ کیڑی گل ہی کوئی نہیں پریشانی والی کیڑی گل میرے ٹینشن لینا میرے بالوں دی ٹینشن لینا گل ہی کوئی نہیں جے رب نے اوکھا ویلا ہے نا سوکھے ویلے چوپڑیاں کھاندیاں تے سکدیاں ہی صحیح سبحان اللہ سے میں نہیں کوئی جدوں ماں اے تربیتاں کردیاں سن تے خدا دی قسم گھر اجڑدے نہیں سن اج میں ساڈے جامعہ دے مفتی امام بیٹھا سن کول ناشتہ واشتہ کر رہے سن بیٹھے تے مفتی شفاقت علی قادری صاحب کہنے لگے استاد جی 80% طلاق کے مسئلے آتے ہیں 20% دوسرے مسئلے آتے ہیں 100 مسئلے آئے نا 100 مسئلے ایک دن چکر بالفرض وقت محال آئے کہ 80 طلاق دے آتے ہیں ساڑھے پاس کیوں آتے ہیں کس واسطے آتے ہیں کیونکہ اسی انہوں امیدہ ہی نہیں دے دیتے دیاں دے دل دے امیدہ ہی نہیں پا دیتے ہیں کہ پترا اے تیری ماں باپ دے گھر جڑا تو کام کر نہیں نا سارا دن کچن دے وچ کھڑی رہنی ہے تے بھانڈے مانج رہی ہے تے جھاڑو لا رہی ہے تو جانا تے سسرال تے تیری ساس لے کے پیچھے جھاڑو نے ٹپڑیاں ہونے ہاں جی سارا کام ہونے کرنا تو تے بیٹھ رہے بیٹھ تے ماما کہہ رہی ہیں ماما یہ کہہ رہی ہیں یہ ساس کو کام نہیں کرنے دینا
ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਨੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਈ خبردار کہ تو اپنے خامن لڑی تے خبردار کہ تو سامنے اونچا بولی تے خبردار تو پہلی گل کیتی تے خبردار کہ تو منڈے دے اپنے خامن دے پیو کے تو اونچ کی گل بات کیتی تے ہوندی ماں دی بے ادبی تے گستاخی کیتی تے او اج تو بعد تیری ماں تیری ساس ہے اج تو بعد تیرا سونا تیرا پیو ہے گل سمجھ آئی اور میں تمہیں فقہ دی گل سمجھ کے سنا کے گل ختم کرنا فقہ کا مسئلہ ہی بڑا شاندار ہے وہ دستا ہے بڑی شاندار گل ہے تسی اتوں پورے فیصلہ آباد گئے کتنا سفر ہے اتوں شروع کرو فیصلہ آباد 100 کلو میٹر بن جانا ہے 100 کلو میٹر کے قصر کی نماز بندہ مسافر ہو جاتا ہے بندہ مسافر ہو جاتا ہے دیکھو ایک بیوی ایک عورت ہے نا عورت وہ ایتے ناصرت کالونی جمی وہ بیاہ ہو گیا نا فیصلہ آباد وہ مسافر ہو میں میرا گھر ہے اوسے کالونی میں فیصلہ آباد جاواں گا میں مسافر ہوں ٹھیک ہے میری شادی بالفرض ویسے تے نیڑی ہوئی ہے فیصلہ آباد مثال کے طور پہ ہوئی میں جب اوسے کالونی آیا تو میری اقامت گاہ ہے میرا وطن اقامت ٹھیک اتنے بھی میں پوری نماز پڑھا گا اتنے بھی میں پوری نماز پڑھا گا لیکن میری بیوی میری مرضی کے تابع نہیں سمجھے میری بیوی میری مرضی دے تابع ہن اون دا گھر وطن اقامت نہیں رہا وطن سکونت بھی نہیں رہا وہ جائے سفر بن گیا وہ جب اپنے گھر جائے گی تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گی کیوں اس واسطے اون دا گھر اون دے خامن دا گھر ہے اون دا وطن اقامت وطن اصلی اون دے خامن دا گھر ہے اون دے ماپیاں دا گھر نہیں سبحان اللہ کیا بات اون دے ماپیاں دا گھر ہے اون دا گھر نہیں تے جدوں اون دا گھر ہی نہیں تے بھاویاں دے روک کاں دا پانی بے شک نہیں سمجھتی اور جدوں اون دا گھر ہی نہیں وہ تے مہمان بن کے گئی اونوں چاہیے اپنی عزت کراوے عزت کرے تے عزت کراوے تے بھاویاں تے کیوں روک پانی اون دا کام ہی نہیں بھاویاں تے روک پانا کیوں ہن اون دا گھر دے خامن دا گھر ہے اون دے سکے ماپیاں دا گھر ہن جائے سفر ہے اقامت گاہ نہیں رہا اگر خامن اوتھے نہیں نہ رہنا چاہتا تو پھر وہ اوتھے پوری نماز نہیں پڑھے گی وہ جدوں جائے گی تو سفری نماز ہی پڑھے گی گل سمجھ آ گئی چلیا جب وطن ہی بدل گیا شادی نال وطن ہی بدل گیا تو پیچھے کی رہ گئے وطن بدل گیا اسلام نے کہا تیرا وطن بدل گیا ہن تیرا وطن وہی ہے جتھے تیرا خامن ہے ہن تیرا گھر وہی ہے جتھے تیرا خامن ہے خامن تینوں رکھے ٹھٹھے کھوچ رہ ہوندے اندی آمدنی دے حساب نال ہے نا جو رب نے اندے مقدراں چ رزق لکھیا ہے وہ میں بھائی رحمت جواب دا جڑا کہدا 5 لاکھ اور لکھ دو 6 لاکھ اور لکھ دو مہینے دا اینا جیب خرچ کر دو میں کہ جے تو تیری بیوی تیری بیٹی ہوئی نا تیری تربیت نال چنگی ہوئی تیری بیوی نے اندی تربیت چنگی کیتی ہوئی سمجھ آ گئی تے 5 6 7 10 15 نال گل نہیں مکنی ہے تے ہن حسن سلوک نال مکنی ہے حسن ادب نال مکنی ہے حسن تربیت نال مکنی ہے جے تیری بیٹی ہوئی نا اچھی تربیت اونوں ملی ہوئی تے خامن دا جنہ مال سارا اڑ گیا سبحان اللہ بندے آپ نے آ کے پاگل بندہ 50,000 جیب چ پا کے ٹریا پھرے بے شک پر ایڈا ویلا بندہ جڑا 50,000 جیب چ پا کے ٹریا پھرے میں جناب ایسا چلا اونے کینوں پڑھانا ہے بیوی نوں پڑھانا تے جے اونوں اعتماد ہو گیا نا کہ میری بیوی میرے لیے اتنی مخلص ہے او جتھے دل دتی بیٹھا تے 50,000 نہیں دے کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا جیسے دل دتی بیٹھا 50,000 پیچھے رہ جائے اس واسطے سانوں یہ چاہیے کہ اسی حضور دی تعلیمات کو دیکھیے حضور دی سیرت و کردار کو دیکھیے میرے آقا نے اپنی بیٹیاں کی تربیت کیویں کی وہ دیکھیے ہیں خادم دی ضرورت سی خادم آئے بھی ہوئے سن غلام آئے بھی ہوئے سن غلام دی گھر ضرورت سی نوکر دی گھر ضرورت سی سادہ لفظ میں دسنا تو غلام دی نہیں سمجھ آنے نوکر دی ضرورت سی کم سی زیادہ سیدہ فاطمہ سی کلیاں
رضی اللہ تعالی جنتی بیبیاں دی سردار ہوئے کلی کام کر رہی ہوئے جھاڑو پونجا لا رہی ہوئے آٹا گون رہی ہوئے مشنا چک رہی ہوئے بال کھڑا رہی ہوئے چکی پی رہی ہوئے دو جہانوں دے سردار دی ہوئے تھی تے جنتی بیبیاں دی ہوئے سردار ایک امام الانبیاء دی جناب والا ہے امام الانبیاء سردار الانبیاء ہے سید الانبیاء دی ہوئے تھی تے سید الاولیاء دی ہوئے بیوی تے سید جواناں دے جڑے سردار آ رہے ہیں جی جنت نے انہاں دی ہوئے ماں سبحان اللہ سارے کام کر رہے ہو حضرت علی کہن جاؤ اپنے ابا جی کو ایک نوکر ہی پھاڑ لیاؤ کام بہت زیادہ ہے ہوتا نہیں سبحان اللہ میرے آقا کو جان تے حضور فرمان فاطمہ تے چنگا جا وظیفہ نہ دے دے سبحان اللہ اے گل ہے ماشاءاللہ کہے جناب والا تیاں کو ڈھارس دیو انہاں نوں پٹھیاں پٹیاں نہ پڑھاؤ انہاں نوں اچھی پٹی پڑھاؤ کوئی گل نہیں بیٹا جی آج وہ دیہڑی لگی تے کوئی گل نہیں جے تنخواہ تھوڑی تے کوئی گل نہیں ود جائے میں تمہیں گل سنانا یہ گلاں تے ہے نا بڑیاں عظیم گلاں میری تنخواہ سی بڑی مختصر ہے میرے جڑے سسر سن وہ کیشیئر سن بینک یو بی ہے یہ جڑا شہر ہے ایتھے کیشیئر سن چاروں سال میرے باہر سن سوکھے سن جدوں رشتہ ویکھن گئے نا تے ساڈا گھر سی بڑا کچے ساڈے گھر تے امب دے لکڑی دے دروازے لگے ہوئے سن ٹوٹے دروازے تے ساڈا گھر دا کچا فرش بھی پکا نہیں سی ہے تے میں اپنی بڑی مشیرہ نوں کہا میں کہ جناب کہ جے ساڈا گھر ویکھن آئے نا تے پھر رشتہ پکا نہیں ہونا ہے نہ ہی توجہ ہے اور جدوں گھر آیا انہوں نے جناب کوئی گل نہیں کی تو نہ میری تلی دے پیسے رکھنے منڈا سانوں بتا دے سبحان اللہ ایک دن میں یہ گل کی مزے چ بیٹھے سن میں اپنے سسر نال گل کی میں کہ تسی کی مسئلہ تو کی پسند ہے انہیں پتر اساں تینوں پہلے دن تو پسند کرتے سی تے راہ ویکھن گئے سن مرن جیون نہیں ہوندا ہے کہ آنا جانا پیندا ہے تے جناب پوچھتے پھر آویں کیا بات اسی تے راہ ویکھن گئے سن تینوں ویکھ تے اس مدرسے اساں راہ ویکھن گئے سن بھی کنگن پور دا راہ ویکھ لئیے بھی کتے مرن جیون نہیں ہوندا ہے تے پھر جناب تو کتے مصروف ہویا تو کتے اوتھے ہویا ہیں تے پھر اسی راہ پوچھتے پھر آویں کہ کنگن پور راہ کیڑا جاندا تے لاری کیڑی جاندی تے گڈی کیڑی جاندی سبحان اللہ جڑے بڑے لوگ ہوندے تے بڑے ذہن طور تے بڑے لوگ ہوندے سوچ بھی بڑی ہوندی ہے چھوٹے لوگوں دی سوچ بھی چھوٹی ہوندی ہے سمجھ آ گئی اس واسطے یہ کوئی گلاں نہیں گیاں یہ گلاں یہ نہیں جڑے ساڈے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھڑیاں فاطمہ جناب والا چکی بھی پی رہی ہن تے ساڈے وہ مصیبتاں ہی کوئی نہیں پریشانیاں کوئی نہیں دکھ ہی کوئی نہیں ہن تے سارا کچھ ہی ہے جی ہر شے کی ہر شے واسطے آسان ہے ہن تے آٹا گوندن والی مشین بھی سنیا آ گئی وہ بھانڈے دھونے والی مشین بھی آ گئی ہن تے کوئی سہندا نہیں بندہ ہر شے آ گئی جناب مشیناں تے کام ہو رہا ہے ہر شے مشیناں نال ہو رہی ہے ہر شے جناب والا آسان ہو گئی انہاں ماواں نوں ویکھ جڑے خود گوئے تھپ دیاں سن تے پھر کناں نال ایل لا دیاں سن پھر انہوں سکا کے گھر لے آندیاں سن پھر اگ بال کے خامن روٹی بنا کے انہاں ماواں والے ویکھ تو کوئی جناب والا لندن پیدا نہیں ہویا سمجھ آ گئی تو امریکہ دی پیداوار نہیں تو نہیں تے تیری دادی میں یہ گل تاں کردا میں بھی پنڈ دا رہن والا میں بھی اس ماحول کو سمجھنا ساڈے بھی ہر دے خاندان دے حالے افراد جڑے اسی طرح یہ نہیں بھی اسی کچھ نام والا پتہ نہیں کتھوں آ گئے حالے بھی پنڈاں دی مائیاں اج بھی پٹھے کڈ کے خامن نال پورا کام کردیاں ہاتھ مٹا دیاں نے ٹوکا گھڑدیاں نے گل سمجھ آ گئی ہاتھ مٹا کے پورا ساتھ دے دیاں پورا بے شک تو 8 مارچ والی بیبییاں ویکھیاں ہونگیاں ان 8 مارچ والی بیبییاں نوں کہہ پنڈ انہاں نوں کہو اے تے شانہ بشانہ چل رہی نا مرد شانہ بشانہ چل رہی تے پٹ اے بڑ پٹھے گیڑ ٹوکا چھانگ بندے لگ پتہ جا یعنی میں مرد شانہ بشانہ چل رہی ہے مرد شانہ بشانہ چل رہی ہے تے پھر ہاں پھر تینوں دسیے مرد کی کام کر رہا ہے سمجھ آئی اے جناب والا ٹیپ ٹاپ تے لبرل تے جناب والا ہے جی ہر ویلے میک اپ ہے جی تھپا میک اپ منہ تے مل کے جناب والا سڑکاں تے مہمان دی طرح ٹہلن والیاں این جی اوز دے کول اننا روپیہ کھان والیاں مگر انہاں نوں روپیہ دیندا اننا لکھاں روپیہ دیندا تسی جناب والا مسلماناں دیاں دھیاں بہناں نوں گمراہ کرنا ہے انہاں نوں جناب والا اے گھراں چوں کڈ کے انہاں آزادی دا سبق دیو آزادی پڑھاؤ اے آزادی انہاں آزادی نہیں انہاں قید آزادی یہ ہے کہ تیرا ایک پاسے تیرا پتر محافظ کھڑا ہوئے ایک پاسے تیرا خامن محافظ کھڑا ہوئے دوسرے پاسے تیرا پیو بھی باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہوئے ایسی نہیں ایسی کوئی تیرے وقت ہے اسلام نے خامن دیتا ہے محافظ کی صورت دیتا ہے اور غیرت یہ بھی پڑھ دیتی ہے کوئی بندہ وہ میں جی کر کے رکھے رہا تیری آنکھیں کھڑ گیا میری بیوی والے میں کیا تھا اے غیرت اسلام نے دیتی ہے کسے مغرب کو غیرت ہے پیو نوں پتہ نہیں رہتی کدھر گئی
ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ में गैरत इज्जत का सबक इस्लाम देता है ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਸਤਾਦ अमीर मुजाहिद ने माना है इस सबक फरमा तो दसन वापस आओ थोड़ियां इतना बचनगी ता जे तुस इस्लाम वाले आए तुसी बचोगे ता थोड़ी बकाई इस्लाम नाल है जे तुसा इस्लाम वाले ना आए ते थोड़ियां इज्जत को नहीं बचनियां मत समझा जे थोड़ी ते थोड़े बच्चों दी ते थोड़ियां धीयां ते भैणां दी इज्जत जेड़ी है किसी और पासे जाए बचेगी ना 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 इस्लाम नाल आओगे तो बचेगी इस्लाम नाल रहोगे तो बचेगी पूरे मुसलमान बनोगे तो बचेगी इस्लाम दे पूरे मुजाहिद बन के खड़े होगे तो बचेगी काफिर आज भी तोनू जनाबे वाला पूरी तरह पीसना चाहता है ऐ की है जी ऐ तोनू जकड़ दिता मैशत दे आजाद जकड़ के रख नहीं दिता आज तुसी इस्लाम नु वोट दिता होंदा ते हाल होना सी आज तुसी इस्लाम नाल खड़ोते होंदे ते हाल होना सी जिन्ना तोनू लालीपाप दिता जिन्ना तोनू जनाबे वाला है मिठियां टाफियां तोड़े मुंह च पा के ना लो पुत्रो चूसते रहो आज उन्हां ने सानू किथे ला के खड़ा कर दिता काश ऐसा इस चीज को समझा होता नूरानी साहब चीखते चिल्लाते कर गया न्याजी साहब चीखते चिल्लाने कर गया साइक नहीं मननी उन्होंने अब्दुल बरकात अब्दुल हसनात है जी शाम नूरानी अल्लामा नियाजी है जी अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी एक बड़े बड़े मुजाहिद ए तोनू समझाने कर गए फिर अमीर मुजाहिदीन ने रब तोनू दिता तुसी उन्हें भी छाड़ दिता आ जाओ वापस आ जाओ कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे सुभान अल्लाह